TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے چین کے ہم منصب کو واضح کہہ دیا کہ کینیڈا اپنی جمہوریت اور اندرونی معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنی کینیڈین ہم منصب سے ملاقات کے دوران کینیڈا میں عام انتخابات میں چینی مداخلت کے الزامات کی تردید کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس کے موقع پر کینیڈا اور چین کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے چین کے ہم منصب کو واضح کہہ دیا کہ اپنے اندرونی معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر کینیڈا کی وزیر خارجہ نے چینی ہم منصب سے کہا کہ کینیڈا اپنی جمہوریت اور اندرونی معاملات میں چین سمیت کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق کینیڈا کے میڈیا نے حال ہی میں گمنام انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے چین کی طرف سے کینیڈا کے گزشتہ 2 انتخابات میں مداخلت کی کوششوں کا الزام لگایا تھا، جس کی چین نے تردید کر دی تھی۔ وزیر خارجہ میلانیا جولی اور ان کے چینی ہم منصب کے درمیان اس ہفتے ان الزامات کے حوالے سے بات چیت ہوئی کہ بیجنگ کے سفیر کینیڈا کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ چن گینگ نے جولی کو بتایا کہ قابل اعتبار الزامات نہیں ہیں اور انہیں 2 طرفہ تعلقات کو پٹری سے اتارنے سے افواہوں کو روکنا چاہیے۔ جولی کے دفتر نے کہا کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ اوٹاوا چینی سفارتکاروں کو بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دے گا جو سفیروں کو مقامی سیاست میں مداخلت سے روکتے ہیں۔ جولی کے دفتر نے کہا کہ بند کمرے کی میٹنگز میں انہوں نے روس پر یوکرائن کے حملے اور اس کی وجہ سے عالمی خوراک اور توانائی کی سپلائی چینز میں ہونے والی افراتفری کی مذمت کی جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ کمزور آبادیوں پر حملے کے مترادف ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کا کہنا ہے کہ اس کی ابتدائی جانچ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کینیڈا کی حفاظت، سلامتی اور خوشحالی کے نتائج کے لیے ایک پیچیدہ طویل مدتی خطرہ پیش کرتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی خفیہ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی قومی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ایک گہرا جاری خطرہ ہے، بشمول برٹش کولمبیا اور بحر اوقیانوس کے صوبوں کے کچھ حصوں کو سمندر کی سطح میں اضافے سے ممکنہ نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کا ایک نیا جاری کردہ تجزیہ ان لوگوں کی طرف سے نظریاتی طور پر حوصلہ افزائی، پرتشدد انتہا پسندی میں اضافے کی پیش گوئی بھی کرتا ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کے حل کو تیز کرنا چاہتے ہیں اور جو اپنی موجودہ طرز زندگی کو محفوظ رکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ انٹیلیجنس سروس کا کہنا ہے کہ اس کی ابتدائی جانچ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کینیڈا کی حفاظت، سلامتی اور خوشحالی کے نتائج کے لیے ایک پیچیدہ طویل مدتی خطرہ پیش کرتی ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہوگا جہاں یہ خطرہ خود کو کرسٹل اور ظاہر کرے گا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی جاری ہے اور آنے والی دہائیوں میں بتدریج بڑھے گا۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیاں اس پر زیادہ توجہ دینا شروع کر رہی ہیں، کیونکہ واضح طور پر موسمیاتی تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں برفانی طوفان۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ برف باری کا سلسلہ پیر کے روز بھی جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو گیا، متعدد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہوئیں، جبکہ شہریوں کو بجلی کی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ موسم سرما کے طوفان کے بعد صوبے میں 30 سینٹی میٹر تک برف گرنے کے بعد اونٹاریو کے باشندوں نے ہفتے کے آخر میں زیادہ تر وقت برف تلے اپنی دبی ہوئی کاروں کو نکالنے اور اپنے ڈرائیو ویز اور فٹ پاتھوں کو کلیئر کرنے میں گزارا۔ طوفان کے سبب بجلی کی بندش کے ساتھ ساتھ تھنڈر سنو نامی ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا اور تقریباً 16 گھنٹے تک جاری رہا۔ ہفتے کے روز ٹورنٹو سٹی کے حکام نے کہا کہ وہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے برف ہٹانے میں مدد کے لیے برفانی طوفان کی بڑی حالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ دوسری جانب انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے برف باری کا سلسلہ پیر کے روز بھی جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا مزید کہنا تھا کہ اس ہفتے درجہ حرارت معمول سے قدرے کم رہے گا۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل اسموٹرچ کی فلسطینی گاؤں ہوارا کو مٹانے کے متعلق ان کے انتہا پسندانہ بیانات کے بعد ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کی فلسطینی گاؤں ہوارا کو مٹانے کے متعلق ان کے انتہا پسندانہ بیانات کے بعد ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے صحافیوں کو بتایا کہ سموٹرچ کے ریمارکس گھناؤنے، غیر ذمہ دارانہ
اور نفرت انگیز تھے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزیر کے ان ریمارکس کی عوامی سطح پر مذمت کریں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ فلسطینی قصبے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کرنے والے اسرائیلی وزیر خزانہ کے امریکی دورے میں بائیڈن انتظامیہ کے عہدیدار ان سے نہیں ملیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ قدم واشنگٹن کی جانب سے بدھ کے روز انتہائی دائیں بازو کے وزیر کے بیانات پر تنقید کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسموٹرچ نے اپنے بیان میں ہوارہ کو مٹا ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ نتن یاہو کے دائیں بازو کے اتحاد میں ایک انتہائی قوم پرست اسموٹرچ نے یہ ریمارکس بدھ کو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کے تشدد کے درمیان منعقد ایک کانفرنس میں دیے تھے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے اس بیان پر دنیا بھر سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ واکر ٹرک نے بھی اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے تشدد اور دشمنی پر اکسانے والا ایک ناقابل فہم بیان قرار دیا۔ نگورنو کاراباخ تنازع، آذربائیجان اور آرمینیا کی نئی جھڑپ میں 5 افراد ہلاک۔ آرمینیائی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لاچین کوریڈور اور نگورنو کاراباخ میں ایک بین الاقوامی حقائق تلاش کرنے والی ٹیم بھیجنا ایک اہم ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آذربائیجان کے متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں آذربائیجان کے فوجیوں اور نسلی آرمینیائی باشندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فوجیوں نے مبینہ طور پر ہتھیار لے جانے والی مشتبہ گاڑیوں کی چیکنگ شروع کی۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی مسلح فورسز نے ان کے پاسپورٹ اور ویزے کے محکمے کی ایک کار پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ یہ واقعہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ آذربائیجان کو لاچین خانقیدی سڑک پر ایک مناسب چوکی بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب آرمینیا کی وزارت خارجہ نے آذربائیجان کی جانب سے لگائے گئے ہتھیاروں سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ قارا باغ میں آرمینیائی وزارت داخلہ کے 3 اہلکار مارے گئے ہیں۔ قافلہ دستاویزات اور ایک سروس پستول لے کر جا رہا تھا۔ آذربائیجان کی جانب سے یہ اقدام ایک اشتعال انگیزی ہے جس کی پیشگی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور اعلیٰ قیادت کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی۔ آرمینیا اور آذربائیجان 30 سال سے زیادہ عرصے میں 2 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ دونوں سابق سوویت ریاستیں آزاد ہیں۔ آذربائیجان کے آرمینیائی آبادی والے انکلیو کاراباخ کے کنٹرول کے لیے لڑائیاں ہزاروں جانیں لے چکی ہیں۔ سابق سوویت یونین کی یہ دونوں ریاستیں اس پہاڑی خطے پر اپنا اپنا دعویٰ کرتی ہیں اور اس کے لیے کئی دہائیوں سے ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ سن 2020 میں اس تنازع کی وجہ سے دونوں ممالک میں باقاعدہ جنگ بھی ہو چکی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔